نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام البیان کے 13ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں فرحت ہاشمی حاضر ہے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا وہ پتھر کی طرح ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ اور بے شک بعض پتھر تو وہ ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ مومنو، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک فریق اللہ کا کلام سنتا ہے، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد وہ اس میں تحریف کر دیتا ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تم ان کو وہ باتیں بتا رہے ہو
جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ ان کے بارے میں تمہارے رب کے پاس تم سے حجت کریں۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ بلا شبہ اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔ تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لیں۔ بس ہلاکت ہے ان کے لیے کہ اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور پھر ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو وہ کمائی کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھو سکے گی مگر گنتی کے چند دن۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے عہد کے ہرگز خلاف نہ کرے گا؟ یا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جو تم علم نہیں رکھتے؟ ہاں، جس نے برائی کمائی اور اس کی خطائیں ہر طرف سے اس کو گھیر لیں تو ایسے لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طرح طرح کی نشانیاں دکھائیں۔ گزشتہ آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور پھر معجزانہ طور پر اس گائے کے گوشت کے ایک ٹکڑے کے ذریعے مقتول زندہ ہو گیا۔ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ جب کوئی قوم اللہ کے احکامات کو جھٹلاتی ہے، نشانیاں دیکھنے کے بعد، معجزات دیکھنے کے بعد بھی اللہ کو نہیں مانتی یا اس کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتی، یا پھر آیات میں طرح طرح کی تعویلیں کرتی ہے، تو اس سے دل سخت ہو جاتا ہے، دل بے حس ہو جاتے ہیں، پھر حق کی بات مزید اندر نہیں آ سکتی۔ یہاں پر کچھ ایسے ہی دلوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو سخت ہو جائیں۔ فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل اس واقعے کے بعد اور زیادہ سخت ہو گئے، پہلے سے زیادہ بے حس ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، جیسے پتھر ہوں۔ دیکھی جانے والی چیزوں میں سے سب سے زیادہ سخت چیز پتھر ہوتی ہے۔ لوہا بھی اگرچہ سخت ہوتا ہے لیکن آگ پہ پگھل جاتا ہے، اور پتھر کو توڑ دیا جاتا ہے لیکن وہ پگھلتا نہیں، یا کرش کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ کچھ لوگوں کے دل ایسے سخت ہوتے ہیں جیسے پتھر، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی بڑھ کر سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے بعض ایسے پتھر ہوتے ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، نہریں بہنے لگتی ہیں۔ اسی طرح بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر سخت نظر آتے ہیں، لیکن جب اللہ کا کوئی حکم سنتے ہیں، کوئی آیت سنتے ہیں، تو ان کے دل پگھل اٹھتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ جاتی ہے، جیسے آنسوں کی نہریں بہہ رہی ہوں۔